اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحزوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورة المؤمن مکیہ. آج سے سورہ مؤمن کا آغاز ہو رہا ہے. اس صورت کے اندر 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. سورہ مومن 9 رکوع اور 85 آیتوں پر مشتمل ہے. اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف حامیم کے ذریعے ہو رہا ہے. یہاں سے لے کر سورہ احقاف تک 26ویں پارے میں سورہ احقاف ہے، وہاں تک تقریباً 7 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 7. ان ساتوں صورتوں کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لفظ حامیم کے ذریعے. اس کے ذریعے لفظ حامیم کے ذریعے، یعنی سورہ مومن سے لے کے سورہ احقاف جو 26ویں پارے میں ہے، یہ 24واں پارہ ہے. ان کے درمیان 7 صورتیں ہیں. ان 7 صورتوں کا آغاز لفظ حامیم کے ذریعے ہو رہا ہے، اس لیے ان صورتوں کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے. حامیم کی جمع ہے حوامیم. تو ان 7 صورتوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حوامیم. اور ان 7 صورتوں کے اندر عربی بلاغت کے اعتبار سے ان کا جو اسلوب ہے، جن اسلوب میں ان کی آیتیں ہیں، ان اسلوب میں عربی بلاغت کے اعتبار سے جو ادبی حسن ہے، ادب کے اعتبار سے جو حسن موجود ہے ان صورتوں کے اسلوب میں، اس کے اعتبار سے ان صورتوں کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن. یہ 7 صورتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم کی دلہن کی حیثیت سے ہیں، اس لیے ان صورتوں کو حوامیم کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ سنتے ہوں گے ہمارے اس ملک کے اندر جو ممبئی شہر ہے، بامبے جس کا پہلے نام تھا، اس کو عروس البلاد کہا جاتا ہے. شہروں کی دلہن کا لقب دیا جاتا ہے کس کو؟ ممبئی کو. عروس البلاد. عروس البلاد، عروس کی معنی ہوتی ہے دلہن. تو ان صورتوں کو یہ جو حوامیم ہیں، 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے، تو ان کا جو اسلوب ہے، اس اسلوب کے اندر عربی بلاغت کے اعتبار سے جو ادبی حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، ادب جو اس کے اندر پرویا گیا ہے، اس کے اعتبار سے ان صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عروس القرآن. اس کا لقب کیا ہے ان 7 صورتوں کا؟ عروس القرآن.
یہ صورت مکی صورت ہے، اور جیسا دیگر مکی صورتوں کے اندر بنیادی طور پر اسلام کے جو 3 عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کو جس طریقے سے ثابت کیا گیا ہے اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، وہی مضمون اس صورت کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ مومن کے اندر بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہے، اور اسی طریقے سے کفار کے جو اعتراضات تھے ابتدائی اسلام کے اندر، ان کا بھی مدلل جواب اس صورت کے اندر دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ان صورتوں کے اندر ماضی میں گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا بھی کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت کے اندر، جس صورت کا نام کیا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، سورہ مومن، اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی کے ضمن میں آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 35 تک فرعون کی قوم کا ایک ایسے مرد مومن کا تذکرہ ہے جو اسلام تو لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، جن کا ایمان تو ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا کھلم کھلا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس صورت کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 35 کے اندر ایک مرد مومن کی انتہائی مؤثر تقریر کا تذکرہ ہے، ایک مرد مومن کے انتہائی مؤثر تقریر کا تذکرہ ہے، بیان ہے۔ تو وہ ایسے مرد مومن تھے جو اسلام تو لے آئے تھے، لیکن اپنے اسلام کا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، یہاں تک کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تب جا کر انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا، اور انہوں نے ایک تقریر کی فرعونیوں کے سامنے۔ اسی تقریر کو قرآن کریم نے اس صورت کے اندر نقل کیا ہے، اور جب آغاز کیا تو کہا وقال رجل مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے خاندان فرعونیوں میں سے ایک مرد مومن نے یہ بات کہی۔ تو اسی کے اعتبار سے، اسی کی مناسبت سے وقال رجل مؤمن، اسی مرد مومن کی مناسبت سے اس صورت کا نام مومن رکھا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جس رجل مومن کی تقریر کا اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں تذکرہ ہے، اسی مرد مومن کی مناسبت سے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورہ مومن۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے چل کر آیت نمبر 27 سے شروع ہو رہا ہے، وہ شروع ہو رہی ہے تقریر وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعونیوں میں سے ایک رجل مومن نے یہ بات کہی، یہ تقریر کی۔ تو وہی رجل مومن جو مرد مومن کا تذکرہ ہے، اسی مرد مومن کی مناسبت سے اس صورت کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے؟ سورہ مومن۔ ایک تو اس صورت کا نام سورہ مومن ہے، اسی طریقے سے اس صورت کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ کیا ہے؟ سورہ غافر۔ آپ دیکھیں گے بہت سے نسخے میں یہاں پر صورت کے اندر، جسے یہاں اوپر مومن لکھا ہوا ہے نا، صورت کا نام لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو وہاں پہ غافر لکھا ہوا ملے گا۔ اس صورت کے اوپر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ غافر۔ غافر کے معنی ہوتا ہے معاف کرنے والا۔ غافر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے والا۔ اور اس صورت کے بالکل آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے۔ ان صفاتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یعنی لفظ غافر کا بھی تذکرہ اس صورت کے آغاز میں بالکل دوسری آیت کے اندر لفظ غافر کا تذکرہ ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ غافر بھی پڑا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس صورت کا دو نام، ایک سورہ غافر، وہ غافر کے معنی ہوتا ہے معاف کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اسی کی مناسبت سے چونکہ اس صورت کے آغاز میں ہی لفظ غافر کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا بیان آ رہا ہے، تو اس کی مناسبت سے اس صورت کو سورہ غافر کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس صورت کے اندر فرعونیوں میں موجود ایک ایسے شخص، ایک ایسے مرد مومن جنہوں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا، لیکن جب موقع آیا تو انہوں نے اپنے اسلام کا کھلم کھلا اعلان کیا، انہی کی تقریر کا تذکرہ ہے، اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مومن بھی پڑا ہے۔ یہ ہو گئی اس صورت کے بارے میں کچھ بنیادی
باتیں. سورہ مکی ہے، بنیادی طور پر اسلام کے جو عقائد ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور یہاں سے لے کے سورہ احقاف تک کی صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور ان کا لقب عروس القرآن بھی ہے. لہذا صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا، جس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے کئی مرتبہ پیش کیا جا چکا ہے کہ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے دنیاوی اعتبار سے، اور بہت زیادہ مہربان ہے اخروی اعتبار سے. سب پر مہربان یہ ترجمہ کیا گیا لفظی الرحمن کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا کے اندر مومن کے ساتھ ساتھ کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن الرحیم بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہوگا، اور یہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو مستحق ہوگا وہ وہی ہوگا جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا ہو. حامیم، حامیم حروف مقطعات میں سے، اور اس کا صحیح معنی اور مطلب کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ متشابہات میں سے کئی مرتبہ اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے وضاحت آ چکی ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کتاب نازل کی گئی، یہ جو وحی نازل کی جا رہی ہے کس کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے کی جا رہی ہے، جو ہر طرح کے اقتدار کا مالک ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. من اللہ العزیز العلیم، عزیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور علیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم بھی رکھنے والا ہے، اور ہر طرح کے اقتدار کا صاحب اقتدار ہے. اقتدار کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا ہے. وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطول، بڑی قوت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کیا ہے؟ صفات ہے کہ اللہ صاحب اقتدار ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزائیں دینے والا ہے، بڑی قوت اور طاقت والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور یہ جو قرآن کریم بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ جن صفات کا مالک، جن اختیارات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ویسا اختیار، ویسی پاور، ویسی طاقت، ویسی صلاحیت، ویسی صفات کسی دوسرے کے لیے ثابت ہی نہیں ہے. جب کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہے تو پھر عبادت اسی کی جائے گی جس کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں، جو ان تمام صفات سے متصف ہے، جو یہ ساری دنیا کا نظام چلاتا ہے. تو انصاف یہی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اسی کی پوجا کی جائے، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس پاور ہے، جو توبہ قبول کرنے والا، جو گناہوں کو معاف کرنے والا، جو گناہ کرنے پر سخت سزائیں بھی دینے والا، جو ساری طاقت اور قوت کا مالک ہے. تو انصاف یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کے لیے تمام تعریفیں بیان کی جائے، تمام تعریفوں کا مستحق اسی کے ذات کو جانا جائے. اور جان لو الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر بھی جانا ہے، اسی اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، سب کو لوٹ کر اپنے اس خالق حقیقی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اور اس دنیا کے اندر اپنے کیے ہوئے عمل کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے اپنا پیش کرنا ہے. لہذا اللہ نے کہا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، تو سن لو اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں جو جھگڑتے ہیں وہ وہی لوگ جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے. جن لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، جو شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، وہی لوگ اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کیا کرتے ہیں. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، لہذا ان کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرتے رہنا تمہیں دھوکے کے اندر نہ مبتلا کرے. تم یہ مت سمجھو کہ یہ جو کفار ہیں یہ دن بدن جو تمہیں خوشحال نظر آ رہے ہیں، ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بظاہر مسلمانوں سے ان کے حالات تمہیں
اچھے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے تمہیں کسی دھوکے میں اور غلط فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی یہ خوشحالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ان کے پسندیدہ یا مقبول ہونے کی علامت ہے، بلکہ یہ تو دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کو تنگ کر دیتا ہے۔ اصل کامیابی، اصل نعمت جو جنت ہے، وہ تو انہی کو حاصل ہوگی جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ لہذا اس دنیا کے اندر ان کا دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے، بلکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں یہی کیا ہیں؟ جھگڑا کرنے والے اور اختلاف کرنے والے۔ اور سن لو، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا کر رہے ہیں، بلکہ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، بلکہ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی اپنے رسولوں کو، اپنی قوم کو، اپنی نبی کو جھٹلایا۔ والاحزاب من بعدہم، اور نوح کے بعد بھی بہت سی گروہوں نے، نوح کے بعد بھی جو قومیں آئیں اور ان کے درمیان جو انبیاء اور رسولوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہوا، تو ان قوموں نے بھی کیا کیا؟ اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے اپنی نبیوں کے خلاف ان لوگوں نے زندگی کو گزارا، اور نبیوں کے اوپر طرح طرح کے بہتان ان لوگوں نے باندھا اور الزام تراشیاں کی۔ تو یہ کوئی جو آج کر رہے ہیں اللہ کے دین کے سلسلے میں تم سے جو آ کر جھگڑا کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات پیش کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور سن لو، ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہ ارادہ کیا تھا لِيَأْخُذُوهُ، کہ ان کو کیا کر لے؟ گرفتار کر لے، پکڑ لے۔ دیکھا نا آپ نے کئی قوموں کے سے کہا یا تو ہماری بستی سے نکلو، یا ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یا ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے، یا یہ کہ ہم تمہارے لیے اپنی سرزمین کو تنگ کر دیں گے۔ یہ ہم لوگوں نے دیکھا۔ تمام انبیاء کرام، یا شعیب اسلام نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اسلام کی قوم نے کہا نا، یا تو تم اپنا یہ کام چھوڑ دو، یا کہ ہم تمہیں وَلْتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا کہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں واپس لوٹائیں گے، یا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے، یا کہ ہم تمہیں پکڑ لیں گے۔ یعنی ہر قوم نے اپنے اپنی نبی کے ساتھ اس کام کا ارادہ کیا۔ لہذا ہوا کیا؟ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے باطل کے ذریعے سے لڑائی کی، جھگڑا کیا، باطل کو ہتھیار بنا کر انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کرام سے جھگڑے کرنے کی کوشش کی۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کیوں؟ تاکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں گے۔ قوموں نے یہ سمجھا کہ ہم حق کو باطل کے ذریعے سے مٹا دیں گے۔ فَأَخَذْتُمْ، پھر ہم نے ان کی پکڑ کی، باطل کو ہتھیار بنا کر حق سے لڑنے والے کفار کی پکڑ پھر ہم نے کی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر جا کر دیکھو کہ ہماری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر جب ان قوموں پر ہمارا عذاب ٹوٹا اور ان قوموں کی جب پکڑ ہوئی، اور جو لوگ باطل کے ذریعے سے حق سے مقابلہ کر رہے تھے، جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو پھر ان کا کیا حال ہوا، کیا حشر بنا، کیا ان کی درگت بنی، وہ جا کر دیکھنے کے قابل ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کافروں کے سلسلے میں کہ وہ دوزخی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دوزخی ہیں، دوزخ کے باسی ہیں۔ یہ جو کفار ہیں، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو یہ سب کے سب کہاں کر دیے گئے؟ جہنم رسید کر دیے گئے۔ سب کا حشر برا ہوا۔ آپ کے رب نے کہا تھا کہ جو لوگ انکار کے راستے پر چلیں گے، کفر و شرک کے راستے پر چلیں گے، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اس طریقے سے جب اللہ کی پکڑ ہوئی ان قوموں کی، تو ان کا حشر کیا ہوا؟ برا ہوا، اور اللہ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ دوزخ میں رہنے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی آیتوں کے ذریعے کی۔ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کفار کی طرف سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ان سے پہلوں نے جب توبہ نہیں کی اور وہ لوگ جب بات مان کر نہیں دیے، تو آخرکار ان کی پکڑ ہوئی اور سخت سزائیں ان کے اوپر نازل کی گئی۔ اس کے بعد آگے کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی صفات کو بیان کر رہا، کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، جو لوگ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو عرش کے ارد گرد فرشتے موجود ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اپنے پروردگار پر
ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے ارد گرد جو فرشتے، ان کا کام ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اس ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اور یہ دعا کرتے کہ ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، آپ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، آپ کا علم ہر چیز پر غالب ہے، لہذا آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جو لوگ توبہ کیے ہیں۔ جن لوگوں نے توبہ کیا ہے ان لوگوں کو آپ کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ اور جن لوگوں نے آپ کے راستے کے پیچھے، جن لوگوں نے آپ کے راستے کا انتخاب کیا ہے، آپ کے راستے کی پیروی کی ہے، آپ کے دین کو جن لوگوں نے قبول کیا، واتبعوا سبیلک، آپ کے راستے میں آپ کے پیچھے پیچھے جو لوگ چلے ہیں، ان کو آپ کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ مومنوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم ان آیتوں کے اندر کر رہا، اور دعا کرتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور اے ہمارے پروردگار آپ ان کو اس ہمیشگی کے جنت میں داخل کر دیجیے، اس ہمیشگی کے باغات میں داخل کر دیجیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس کا آپ نے ان سے کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم دنیا کے اندر میرے اوپر ایمان لاؤ گے، میرے رسول کی باتوں کو مانو گے، تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ ایسے باغات عطا کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو جن باغات کا، جن نعمتوں کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا، ان نعمتوں میں ان کو آپ کیا کر دیجئے؟ داخل کر دیجئے۔ اور نیز ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں ان کو بھی یہ نعمتیں عطا کیجیے۔ یعنی صرف یہ نعمت عطا کیجیے بلکہ ان کے جو باپ دادا اور ان کے خاندان کے آبا و اجداد میں جو لوگ نیکی کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، یا ان کی جو نیک بیویاں ہیں، یا جو ان کی نیک اولادیں ہیں، ان سب کو کیا کیجیے؟ آپ ان نعمت سے بہراور فرما دیجیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو، کل ہمیں تو جنت ملے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آبا و اجداد کو بھی ملے، ہماری بیویوں کو بھی ملے، اور ہمارے اولادوں کو بھی ملے، تو ان کی اس کے لیے شرط یہ کہ ان سب کو نیک بنانے کی فکر کیجیے۔ ان سب کو کیا بنانے کی فکر کیجیے؟ نیک بنانے کی فکر کیجیے۔ اولاد اگر نیک ہوگی، بیویاں اگر نیک ہوں گی، آپ کے خاندان کے لوگ اگر نیک ہوں گے، تو یہ بھی آپ کے ساتھ کل جنت میں ہوں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ومن صلح من آبائی، فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ کہ ان کے آبا و اجداد، ان کی بیوی اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں ان کو کیا کیجیے؟ آپ ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیجئے۔ لہذا اپنی اولادوں کی نیکیوں کا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے اور اس کی فکر ہوتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری اولاد کسی مسئلے سے نہ گزرے، میرے گھر میں کوئی ٹینشن یا کسی قسم کی کوئی بات نہ ہو، سب لوگ خوشحال رہیں، سب کی دنیا بنی رہے۔ یہ انسان کی محبت کا تقاضا، اور اسی بنیاد پر یہ فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو جس انسان کو واقعتاً اگر اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان والوں سے محبت ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے اخروی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی فکر کریں۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر اگر آپ کی اولاد ناکام بھی رہی تو چند دنوں کی دنیا ہے، لیکن آخرت میں اگر اولاد ناکام ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں۔ تو عقل مند باپ، عقل مند شوہر وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے فکر مند رہے، جو اپنی اولاد کی اخروی زندگی بنانے کی فکر میں لگا رہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر اپنے اس ماتحت رہنے والے لوگوں کی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری اولاد، ہمارے گھر کے افراد کہیں شرک بت پرستی کے شکار تو نہیں ہیں،
بدعت و خرافات کے شکار تو نہیں ہے. ایمان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے سلسلے میں کہیں کسی عقیدے کو لے کر ان کا ایمان متزلزل تو نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان کی فکر کے بعد ان کے اعمال کی فکر ہے کہ یہ اعمال کیسے کر رہے ہیں, ان کے اعمال اللہ کی رضا والے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. پھر ان کے اخلاق کی فکر, ان کی معاشی زندگی کی فکر, ان کی معاشرت کی فکر, ان کی اچھی آنے والی زندگی سے لے کر اخروی زندگی کو لے کر اچھے سے اچھے اعمال ہوں, اچھی زندگی گزرے, نیک صالح ہوں, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک انسان کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کی بھی دین کی فکر ہونی چاہیے. جب آپ گھر سے نکلے صبح تو صرف اپنے کمرے کو کھول کر مسجد مت آ جائیے, بلکہ نکلیے تو جس کمرے میں بیٹا سو رہا ہے اس دروازے کو بھی تھوڑا سا کھٹکھٹا دیجیے کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے. جہاں بیٹیاں موجود ہیں اس دروازے کو کھٹکھٹا دیجیے. جہاں آپ کی بیوی آرام کر رہی ہے اس دروازے کو بھی تھوڑا کھٹکھٹا کر نیچے آئیے اور گھر سے باہر نکلیے. سب کو بیدار کریے کہ دیکھو نماز کا وقت ہے, بہت کم وقت بچا ہوا ہے, اٹھ جاؤ فجر کی نماز ادا کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. صبح اٹھو, نماز پڑھو, نماز کو قضا نہ کرو. آپ جائیے, ابھی نکلیے گا. جب یہاں سے آپ پورا شہر آپ کو سویا ہوا ملے گا, ایک عجیب سا سناٹا معلوم ہوتا ہے. 8 9 10 بجے دن تک کوئی چہل پہل ہی نہیں محسوس ہوتی ہے. اور ابھی جب آئیے گا فجر سے پہلے تب تو لگتا ہے کہ پورے سڑک میں اکیلا آتا ہوں. وہاں مسجد ہے, مشکل سے 2 4 لوگ دکھتے ہیں مجھے روزانہ اس مسجد میں جانے والے فجر کے وقت, ورنہ پورا کا پورا شمشیر نگر کیا ہوتا ہے, خاموش ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ پورا قبرستان ہو گیا پورا علاقہ. قبرستان کا صرف وہ چھوٹا علاقہ نہیں بلکہ پورا کا پورا علاقہ کیا ہے, قبرستان ہے. یہ کیا ہے, فکر نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے. صرف وہ ایک انسان اگر فکر کر لے اپنے گھر کے اندر نا, پورے گھر کا ماحول بدل جائے گا. لیکن فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر جس کے یہاں دیکھیے گا نا آپ کے ماحول خراب ہے یا مسائل ہیں, آپ ان کے یہاں جا کے پوچھے بات کریں, ارے کون ان کو سمجھائے گا, وہ ٹینشن ہی نہیں لیتا ہے, وہ توجہ ہی نہیں دیتا ہے گھر کا گارجین. جب آپ توجہ نہیں دیجیے گا تو آپ کے سامنے سارے برباد ہوں گے. یعنی تھوڑی سی توجہ ہوتا ہے. کتنی آپ ابھی نکلے, بس آپ نکل رہے ہیں, بھائی کتنا بڑا گھر ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا. شہر کے اندر ہمارے گھر 1200 1400 2000 اسکوائر فٹ کے اندر ہوتا ہے, بہت دور تو جانا نہیں ہے. آپ استنجا کرنے جا رہے تو ایک روم مل جائے گا راستے میں, کھٹکھٹا دیا آپ نے. آپ نکل رہے ہیں دروازے سے, ایک دروازہ ادھر مل جائے گا, کھٹکھٹا دیا آپ نے. آپ اوپر رہتے ہیں, نیچے آتے ہیں 2 3 دروازے مل جائیں, کھٹکھٹا کر نکل جائیے. بھائی نماز کا وقت ہو گیا, اٹھا کر بتائیے ان کو کہ دیکھو نماز قضا اور چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, نماز قضا کر کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 4 وقت کی نماز قضا ہوئی, وہ بھی کب, غزوہ احزاب کے موقع پر, غزوہ خندق کے موقع پر. اتنا مطلب جنگ اتنے عروج پر تھی کہ موقع نہیں ملا صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی. پھر جو آپ, اور ایک طریقے سے آپ جانیے تو ان کی نماز چھوٹنی بھی ہمارے اور آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنی کہ ہمیں نماز قضا کرنے کے سارے مسائل وہیں سے کھل کر آئیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہیں ہوتی اس موقع پر, ایک موقع پر آپ کی فجر قضا ہوئی تھی, ایک موقع پر آپ سفر میں تھے, آپ لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا فجر کے وقت, تہجد کے وقت, تو سب کی نیند لگ گئی, سب کی آنکھ کھلی تب جب سورج غروب طلوع ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ نے کہا کہ جلدی جلدی اس جگہ کو چھوڑو, یہاں شیطان ہے, اور آگے چل کے آپ نے سب کو حکم دیا کہ نماز قضا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس جگہ پر قضا ہوئی تو آپ نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر شیطان کا اڈا ہے, شیطان کا قبضہ ہے. اب ہم اور آپ اندازہ لگائیے, ہم صبح سے لے کے شام تک پریشان رہتے کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. آپ کے گھر میں بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ کیا سمجھ رہے, یوں ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. شیطان نے پورا اڈا جما رکھا آپ کے گھر کے اندر. اگر شیطان کے اڈے سے, شیطان کے قبضے سے اپنے گھر کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو, بتائیے. گھروں میں نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. اس کو معمولی عمل مت سمجھیے. آپ صرف فجر میں اپنے گھر میں لوگوں کو اٹھائیے اور نماز پڑھانے بولیے سب کو, اور کہیے نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا استغفار, تھوڑا سا اللہ کا ذکر, تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے تو کر کے پھر اس کے بعد تم کھا پی کر سو, آرام کرو, دوڑو, جو کرنا ہے کرو. تو آپ دیکھیے زندگیوں میں اور گھروں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. آج ساری کی ساری نحوست اسی بنیاد پر ہے, کوئی فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہے. اور ہم اور آپ اٹھتے بھی ہیں تو اپنے گھر والوں کو اٹھانے کی فکر نہیں کرتے ہیں. فرشتے تو دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ دیکھیے ان کے جو نیک اولاد ان کو جنت میں لے جائیے. تو اولاد نیک ہوگی تب نہ وہ جنت میں جائے گی, ورنہ وہاں پر تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کے گناہوں کے معافی کی وجہ سے آپ کے اولاد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں تو ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. لیکن آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں کوئی خیرخواہی کر سکتے ہیں تو اسی دنیا کے اندر کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو جتنی فکر دنیا بنانے کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اور آپ کو اپنی اولادوں کی دین بنانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے. لہذا انک انت العزیز الحکیم، اے پروردگار آپ ہی کی ذات کیا ہے، ہر طرح کے اقتدار کی مالک ہے، اور ساری حکمتوں کا مالک کون ہے، آپ ہی کی ذات ہے. یہ فرشتے دعا کرتے ہیں وقہم السیئات، اے پروردگار آپ ان سب کو برائیوں سے بچائیے، ان سب کو برائیوں سے بچائیے. اور جان لیجئے ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، کہ اس دن جن کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اس پر حقیقی معنوں پہ رحم کر دیا. یعنی جو لوگ برائیوں سے بچ جا رہے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اس لیے آپ فرشتوں نے کہا کہ اس دن، جس دن قیامت کے دن، اگر جن کو آپ برائیوں سے بچا لیں گے، نقصان سے بچا لیں گے، دراصل اس پر آپ نے کیا کیا، رحم کیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، جو کل قیامت کے دن اللہ کی سزا سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے، وہی دراصل کیا ہے، کامیاب ہے. ہم اور آپ کامیابی کی تلاش میں ہیں. ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، کامیابیاں، اور کامیابیوں ہی کامیابیوں کا خواب ہے. یہ کامیابیاں اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا راستہ قرآن کریم نے بتلایا، کہا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ اصل بڑی کامیابی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی ہے. کل میں نے اسٹیٹس بھی لگایا ہے. کل میں نے ایک بیان ہے ایک بڑے عالم کا، 1 منٹ کا وہ کلپ ہے، اس کا بس تذکرہ کر کے تفسیر ہم لوگ آج ختم کرتے ہیں. یہ کامیابی پر وہ یاد آ گئی کہ یہ ندوۃ العلماء جو مدرسہ ہے لکھنؤ کے اندر، وہاں کے جو ناظم اعلیٰ ہیں ابھی، جو ہیڈ ہیں حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی دامت برکاتہم، ان کا ایک کلپ کل سے دیکھ رہا ہوں وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ کیا ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں. وہ جانتے ہیں زیادہ تر کون لوگ ہیں، وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اصلی درسگاہوں سے ہے. آپ کو مدرسے میں یہ چیز نہیں ملے گی. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے اندر یا مدرسے سے نکلنے والے فارغین اور فضلاء کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر آپ کو ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. زیادہ تر آپ کو ڈپریشڈ کون لوگ ملیں گے، وہ ملیں گے جن کا تعلق اصلی اداروں سے ہے. جو ادارے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، مدارس کے علاوہ جو ادارے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے کیا ہیں، زیادہ تر ڈپریشن کے شکار. ان کا پتہ کیا وجہ کیا ہے، کہا انہوں نے توجہ دلائی کہ کیا وجہ، بولا وجہ یہ ہے کہ دیکھیے وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے سامنے بنیادی کامیابی ان کی کیا ہے، معاش. وہ پڑھتے ہیں اچھے جاب کے لیے، وہ پڑھتے ہیں اچھا پیسہ کمانے کے لیے، وہ پڑھتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے. ان کے لیے کامیابی کیا ہوتی ہے، ایک اچھے جاب کو حاصل کرنا. اب ہوتا یہ کہ جب وہ دنیا کے اندر پڑھ کر آتے ہیں اور ان کو ایک اچھا جاب یا اچھا پیسہ یا اچھی نوکری نہیں ملتی ہے، جب کامیابی ان کے ہاتھ نہیں لگتی ہے تو وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. اور اس کے بالمقابل جو بچے کہاں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جن کا تعلق مدرسوں سے، وہاں ان کے سامنے صرف اور صرف آخرت ہوتی ہے. صرف اور صرف کیا چیز کی کامیابی کے لیے وہ پڑھتے ہیں، آخرتی کامیابی کے لیے پڑھتے ہیں، دین بنانے کے لیے پڑھتے ہیں. ان کے سامنے معاش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی معاش حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. لہذا اب جب وہ دنیا کے سامنے آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی جاب کا حاصل نہ ہونا، دنیا نہ بننا، معاشی اعتبار سے مضبوط نہ ہونا، یہ کوئی ناکامی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جس کامیابی کے لیے، جس چیز کے حصول کے لیے، جس ایم کے لیے پڑھ رہے تھے، اس کی کامیابی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں راستے کھول رکھے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے تو دروازے کھلے ہی کھلے ہیں. کوئی اگر آخرت کو کامیابی کے لیے تیاری کر رہا تو اس کو کہیں جا کر کوئی دروازہ بند نہیں ملتا ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے ہزاروں راستے کھول رکھے ہیں. تو وہ ان راستوں کو پر چلتا ہے اور آخرت کی کامیابی اس کی آنکھیں کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کو اپنے پوری زندگی کو، جس چیز کو لے کر اس نے محنت کی تھی، اس میں ناکامی کا کوئی خدشہ ہی ان کو نہیں دکھتا ہے. اسی وجہ سے وہ ڈپریش نہیں ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو امام بن جاتے ہیں، اور اگر امام بھی بنے تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور کچھ نہیں تو اذان ہی دیتے ہیں. اگر کوئی صحیح اذان دے رہا تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دن سب سے لمبا گردن اسی کا ہوگا. تو اسے تو کامیابی دکھ رہی ہے، اسے اپنے کام کے بعد، اپنے علم حاصل کرنے کے بعد کیا دکھ رہی ہے،
کامیابی ہی کامیابی دکھ رہی ہے، اس وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈپریش نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پڑھ کر آئے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے اگر ان کے من مطابق ان کو جاب اور پیسہ اور نوکری اور دنیا نہیں ملتی ہے تو اب وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ کیا زبردست توجہ دلائی انہوں نے کہ اصل میں آپ کے سامنے ہے کیا۔ قرآن کریم کو ذالک ھو الفوز العظیم، جو قیامت کے دن جس کو اللہ بچا لے برائیوں سے، جس کے اوپر اللہ کا رحم اور کرم ہو جائے، وہی کامیاب ہے۔ تو جب انسان کے سامنے وہ کامیابی ہوگی تو پھر اس دنیا کے اندر اگر وہ ناکام ہو رہا ہے اور دنیا اس نے کبھی اپنا مقصد بنایا ہی نہیں تو پھر وہ کہاں سے ڈپریشن کا شکار ہوگا، کہاں سے ٹینشن کا شکار ہوگا؟ بتائیے، ہوگا کبھی وہ ٹینشن کا شکار؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اصل میں گول کیا آپ کا وہ دیکھنا ہے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کا گول کیا بناتے ہیں؟ ہمارے بچوں کا گول یہ بنائے کہ بچے تعلیم کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے۔ اگر بچوں کا یہ ذہن بن جائے کہ تعلیم کا مقصد صرف پیسہ، ہاں پیسہ بھی انسان تعلیم کے ذریعے کماتا ہے، تو پھر یہ ہمارے نوجوان بچے آج جو جاب لیس ہیں یہ ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے۔ آج جا کر اپنے نوجوان بچوں سے آپ مل لیجئے جو آپ کے گھروں میں 4-4 5-5 سال ہو گیا انجینئر بنے ہوئے اور جاب نہیں ہے، حالت یہ ہے ان کی کہ راتوں میں ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، آپ کہیں پوچھیں، آپ سمجھتے نا کہ 10-11 بجے تک کیوں سوتا ہے وہ رات 3 بجے تک 4 بجے تک صرف اور صرف کروڑ بدل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے ذہن و دماغ میں دنیا اتنا بٹھا دیا تھا کہ وہ دنیا اس کو اس کے من مطابق نہیں ملی تو پریشان ہے۔ اگر وہ دنیا کو صرف کام چلاؤ سمجھتا تو وہ 10 12 15 20 40 ہزار کی نوکری میں بھی مطمئن ہو جاتا۔ یہاں تو جب تک اس کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ آج کی دنیا میں نہیں ملے گا تو اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ آپ نے اس کے سامنے اتنا بڑا ایم رکھ دیا کہ وہ بیچارہ اگر اس کی زندگی گزارے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ اسباب بھی ہے تو اس کو اپنے لیے ناکافی سمجھ رہا ہے۔ وہ اس نوکری پر مطمئن ہی نہیں ہے۔ جب تک آج کے بچے کو آپ لاکھ روپے کی نوکری نہیں دیں گے وہ سمجھتا کہ ارے یار 12-15 ہزار کیا ہے، ورنہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو 12-15 ہزار بھی ان کی انکم نہیں ہے، ارننگ نہیں ہے۔ کسان ہے صرف چاول پر اور غلے پر زندگی گزار رہا ہے، سال میں کچھ چاول بچ جاتا ہے اس کو بیچتا ہے تو اس سے اپنی اوپری ضرورت پوری کر لیتا ہے، اس کے بعد تو ہر مہینے پیسے نہیں آ رہے ہیں لاکھوں روپے، لیکن تب بھی وہ خوش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ مقصد بنایا ہی نہیں تھا کہ جب تک 2 لاکھ روپے نہیں ملیں گے تب تک میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ تو کامیابی کیا ہے یہ اپنی اولادوں کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت میں یہ چیز بنیادی طور پر ان کے ذہن میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے آپ کو ہم تعلیم اس مقصد سے نہیں دے رہے کہ آپ بالکل کروڑوں کا جاب لے کر آئیں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ ایک اچھا انسان بن جائیں گے اگر آپ کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہو جائے گی، اگر آپ کے اندر بڑوں کی قدر کرنے کی سلیقہ آ جائے گا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک پڑوس کے ساتھ کیسے آپ کو زندگی گزارنا ہے، معاشرے میں آپ کا کیا رول ہے، اگر یہ سلیقہ آپ کے اندر آ جائے گا اور چند پیسے ہی آپ کمائیں گے اور عزت کے ساتھ اگر حلال طریقے سے آپ کے دسترخوان پر 2 وقت کی روٹی موجود ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اور آپ کا اللہ راضی ہے اور آپ اپنے دین کو بھی لے کر چل رہے ہیں، کبھی دنیاوی کامیابی کے لیے آپ حرام راستے کا انتخاب نہیں کر رہے تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ ان کو بتائیے وذالک ھو الفوز العظیم، یہی اصل کامیابی ہے جس کو اللہ کل قیامت کے دن برائیوں سے بچا لے، جو اللہ کی رحمت جسے حاصل ہو جائے وہ دراصل کامیاب ہے۔ تو اپنے بچوں کی ذہنیت سازی کے سلسلے میں، تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بھی قرآنی اصول کو، دین کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے دین کو چھوڑ کر ان کے سامنے دنیا کو ایسا بنا کر پیش کر دیا، اگر وہ دنیا میں تھوڑی سے کامیاب نہیں ہو پا رہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، سب سے زیادہ ناکام۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہی نوجوان بچہ نشے کا شکار ہو رہا ہے، یہی نوجوان بچہ ڈرگس کا شکار ہو رہا ہے، یہی نوجوان بچہ گناہوں کا شکار ہو رہا ہے، اور یہی نوجوان بچہ جب تمام تر ہیلوں کو اپنانے کے بعد، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی جب اسے کامیابی نہیں دکھ رہی ہے تو یہ اپنی جان جیسی عظیم نعمت کو بھی گنوا دیتا ہے اور سوسائڈ کر لیتا ہے۔ یہ بچے جو سوسائڈ کر رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اس کو سوسائڈ کرنے کے لیے مجبور کیا، آپ نے اس کے ذہن میں بٹھا دیا تھا یہ کامیابی تبھی ہے جب تمہیں اتنی بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب ملے گا، ورنہ تمہیں انجینئر بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی آپ نے انجینئر، بہت سے انجینئر ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس جاب نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ آپ کامیابی اور ناکامی، دراصل حقیقی آپ کامیابی اور ناکامی کیا ہے وہ ان کو سمجھائیے۔ آپ ان کو مت دیکھیے دنیا کتنی جگہ قرآن نے کہا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کا پورا معاملہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ رکھا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ رزق کے معاملے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان اسباب کو اختیار کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد رزق کے اندر کامیابی ہی مل جائے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بنائیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی کمپنی زمین کے اندر دفن ہو گئی، ان کے بچے آج لاچار بنے پھر رہے ہیں، مفلس بنے پھر رہے ہیں۔ باپ کروڑوں کی دولت دے کر مرا، چند سالوں میں اولاد نے پوری دولت کو اڑا دیا، آج وہ در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ تو رزق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں رزق کے حصول کے لیے آپ صحیح اسباب اختیار کریں
کوشش کر، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو رزق حاصل نہیں ہو، صحیح جاب اور صحیح نوکری حاصل نہ ہو، تو آپ اس کو ڈپریس نہ کریں، اس کو آپ تناؤ میں نہ ڈالیں۔ آپ کے تناؤ کا نتیجہ یہ کہ وہ بچہ آج چڑچڑا ہو گیا ہے، جس عمر میں اس کو کھیلنا اور مسکرانا اور دوڑنے کی ضرورت تھی، اس عمر میں وہ راتوں رات جگ رہا ہے، طرح طرح کی ویڈیوز دیکھ کر اپنے آپ کو ڈپریس کر رہا ہے، اپنے آپ کو مریض بنا رہا ہے۔ یہ کیسے بن رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اور آپ نے اس کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اس کے ذہن و دماغ میں ایسی چیزیں بھر رکھی ہیں جو دراصل کامیابی نہیں ہے، ہم نے غلط طریقے پر تربیت کر رکھی ہے۔ لہذا قرآن جس چیزوں کو کامیابی بتا رہا وہ اس کو بتلائیے آپ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے جو کل آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بچ جائے، جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، وہی دراصل کیا ہے؟ کامیابی۔ ورنہ دنیا تو آنے جانے چیز ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کوئی بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ مالی اعتبار سے حالات کے اچھے یا برے ہونے سے انسان کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پیسہ کو اور دنیا کو ہی اتنا زیادہ اہمیت دے دی کہ وہ بچے کو اگر وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے تو آج وہ بیمار ہو گیا ہے۔ جس نوجوانی میں اس کو بڑھنا اور پھولنا چاہیے، آج کیا ہے؟ بچوں کے ہائٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتی ہائٹ؟ آپ کو پتہ ہے، گروتھ نہیں ہو رہا ہے صحیح طریقے سے۔ جہاں ان کو صحیح طریقے سے سوچنا چاہیے تھا وہ سوچ نہیں پا رہے ہیں، جہاں ان کو کھیلنا چاہیے تھا وہ کھیل نہیں پا رہے، جہاں ان کو ہنسنا چاہیے تھا ہنس نہیں پا رہے، جہاں ان کو کھل کے بات کرنا چاہیے تھا وہ بات نہیں کر پا رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جسمانی گروتھ نہیں ہو رہا ہے۔ سب آدمی آج دیکھیے آپ بالکل ناٹے ناٹے ہو رہے ہیں، پہلے لوگ لمبے تڑنگے ہوتے تھے، صحت نہیں ہے، چہرے کے اوپر نورانیت نہیں ہے، راتوں کی نیند نہ ہونے کی وجہ سے، نحوست ہونے کی وجہ سے بچے کا چہرہ بالکل بیمار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ایک طالب مسجد میں آتا ہے، اس کے لیے 12 کا ایگزام تھا، اتنا اس کے ذہن میں 12 کے رزلٹ کو اہم بنا دیا گیا کہ اس کا رزلٹ خراب ہوا، وہ ڈپریسڈ ہو گیا، ایک دم پریشان۔ اس کے گھر والے نے مجھے فون کیا، رہے بھائی وہ مسجد جاتا ہے اس کو آپ سمجھائیے، بالکل کسی سے سب سے لڑنے کو تیار ہے، گھر میں بالکل وہ چڑچڑا رہا ہے، اٹھا پٹک کر رہا ہے، کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے اس کے ذہن و دماغ پر 12 میں 85 سے لے کے 90 تک کے رزلٹ کی اہمیت اتنی سمجھا دی تھی کہ وہ بچہ بیچارہ پریشان تھا کہ جب تک 85 سے 90 نہیں آئے گا تو میں کامیابی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا اس کو کہ میرا فائنل رزلٹ 75% ہے، تو میں ناکام ہوں کیا؟ ارے کامیابی اور ناکامی ایک رزلٹ آپ کا اس لیے فیصلہ نہیں کرتی ہے۔ انسان جب اٹھ کھڑے ہو اور محنت اور کوشش کرنے لگے، اللہ نے کہا نا کبھی مایوس ہونا ہی نہیں ہے۔ آپ مایوسی کا شکار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، مایوسی کا شکار ہم اور آپ کریں۔ پھر جب ہمارا یہ بچہ پریشان ہوتا ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بچہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، ہم نے غلط تربیت کر رکھی ہے۔ لہذا اپنی اولادوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، ارشادات، احادیث کو سامنے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل کامیابی اور ناکامی کیا کن چیزوں کو بتلایا ہے، ان کو سامنے رکھ کر اپنی اولادوں کی ذہنی سازی کیجیے، اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھیے۔ کبھی آج باپ اور بیٹے میں، اولاد اور گارجین میں بہت دوری ہو گئی ہے، کوئی بیٹھتا ہی نہیں اپنی اولاد کے ساتھ، فرصت ہی نہیں ہے، سب چیز کے لیے فرصت ہے، اپنی اولاد کو لے کر 10 منٹ بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے آپ کو۔ اس سے پوچھیے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کن مشکلات سے گزر رہا ہے، اس سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ آپ کی اولاد اسی طریقے سے دن میں 12 بجے تک سوئی رہے گی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس شوقیہ سو رہا، شوقیہ نہیں سو رہا، وہ راتوں میں نہیں سوتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ اس کی پریشانی کو جانیے اور جان کر صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے۔ بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے یہ آج کا۔ آج جو حالات بن رہے وہ یوں ہی نہیں بن رہے، اس کی فکر مندی ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی، تب ہماری آنے والی نسل صحیح سمت پر چلے گی اور کامیابی جو اصل ہے اس کے لیے کوشش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔